ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو میری بیوی مجھ سے بہت جھگڑتی ہے، بہت لڑائی کرتی ہے، بہت برا بھلا کہتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں تاکہ میں اس کو کروں اور ہماری بیوی نرم ہو جائے، جب بھی کوئی مہمان آئے تو اس کی خدمت کرے، اس کی خاطر تواضع کرے، اس کا استقبال کرے، اس کی عزت کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ میری بیوی مجھ سے لڑے نہ، جھگڑا نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ آج تمہارے گھر میں یعنی محمد مہمان بن کر آ رہا ہوں۔ وہ صحابی اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ سنو جی، آج اپنے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہے۔ ان کی بیوی یہ سن کر بہت خوش ہوئی، حق بھی ہے خوش ہونے کا۔ ان کی بیوی نے گھر کو سجایا، ادھر دیپ جلائے، ادھر روشنی کا انتظام کیا، خوبصورت دسترخوان بچھایا اور طرح طرح کے لذیذ کھانے بنانے میں مشغول ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان بچھا ہوا تھا، دسترخوان پر آپ بیٹھے اور آپ کے لیے جو بھی بنا ہوا تھا آپ نے وہ تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بیوی سے فرمایا کہ دیکھو، جب میں تمہارے گھر سے نکلنے لگوں تو میرے پیچھے نظر رکھنا، میرے پاؤں کے پیچھے نظر رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابی کے گھر سے نکلنے لگے تو یہ عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پیچھے نظر رکھی تھی۔ اب اللہ جانے اس عورت کو کیا نظر آیا، اچانک وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب یہ عورت ہوش میں آئی تو ان کے شوہر نے یعنی کہ صحابی رسول نے پوچھا کہ سنو، تم نے کیا دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پیچھے؟ تو وہ عورت کہتی ہے میں یہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گی، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو، میں وہیں بتاؤں گی۔ وہ صحابی اپنی بیوی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتی ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب آپ ہمارے گھر سے نکلے تو آپ کے پیچھے پیچھے میں نے سانپ کو دیکھا، بچھوؤں کو دیکھا، بلاؤں کو دیکھا، پریشانیوں کو دیکھا، مصیبتوں کو دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ رحمت لے کر آتا ہے، اور جب وہ گھر سے جاتا ہے تو تمہارے گھر کی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو وغیرہ وغیرہ کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اور تم نے جو میرے پاؤں کے نیچے، میرے قدم کے پیچھے تم نے جو سانپ، بچھو اور بلاؤں کو، مصیبتوں کو دیکھا، دراصل یہ وہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے گھر آ جائے مہمان بن کر تو وہ رحمت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور بلاؤں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اس وقت اس عورت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ میرے بھائی، اس واقعہ کے سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج کل ہم لوگ بس اسی مہمان کی عزت کرتے ہیں، اسی کی خاطر تواضع کرتے ہیں جن سے ہمارا آپ کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہم اسی کو جانتے پہچانتے ہیں، ان کے علاوہ ہم کسی مہمان کی عزت، خاطر تواضع نہیں کرتے۔ مہمان کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک فقیر ہی کیوں نہ ہو، جب وہ آپ کے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے اور مہمان کی طرح آپ اس کی عزت کرتے ہیں تو قسم بخدا قربان جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمتوں کو چھوڑ کر جاتا ہے اور بلاؤں کو لے کر جاتا ہے۔ جب آپ کسی مسافر کو اپنے گھر پر بلا کر اسے کھلاتے پلاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی بطور مہمان کے ہیں، وہ رحمتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بلاؤں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، مہمان کی عزت کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمارے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔